اس وقت جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی پریشر. تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو. اشہد. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو، آپ نے یہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ اسلام دین فطرت ہے، تم اسے جتنا بھی دبانا چاہو گے یہ اتنا ہی ابھر کر آئے گا. اور یہ بات 100% درست ہے. جی ہاں دوستو، آج کے دور میں ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگ ہر طرح سے زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو کیسے بدنام کیا جائے، اسلام میں کیسے غلطیاں نکالی جائیں. اس کے لیے لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا ہی یہ کوشش کرتے ہیں اسلام اتنی ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. جی ہاں دوستو، آج بھی ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہندو دھرم کا ماننے والا شخص جس کا نام امر ہے، آج وہ کچھ سوال لے کر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی لائیو اسٹریم میں آتا ہے اور اپنے سوالوں کو رکھتا ہے، جس کا جواب مفتی صاحب بہت ہی تسلی سے اور حکمت کے ساتھ دیتے ہیں. اور سبھی جواب ملنے کے بعد جب ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں تو یہ بھائی صاحب ایک ایسی بات کر دیتے ہیں اسلام کو لے کر جسے سن کر لائیو اسٹریم میں بیٹھے سبھی پینلسٹ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور سبھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگتے ہیں. تو دوستو، وہ کون سی بات ہے اور یہ بھائی نے اسلام کیسے قبول کر لیا، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں. امرجیت صاحب. جی سر، سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ کے پتا شری نہیں. جی سر بولیں. جی سر، سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ کے پتا شری نہیں رہے، ہمیں آج پتہ چلا. جی، جی، ہم بھی کنڈولنس کے آپ لیے کے شکریہ. دکھ میں شامل ہیں. اچھا، تھینک یو فار بس. یور کائنڈ ورڈز. جی جی جی، مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں. جی بہت دنوں سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کب لائن پہ آئیں گے، کب آن لائن آئیں گے آپ، تو میں پوچھوں. ایک تو میں بہت دنوں سے کہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 مہینے سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کنٹینیو. جب بھارت دیش میں یہ سب شروع ہوا اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سب شروع ہوا کہ اسلام کے اوپر سب لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے اردو بھی سیکھنا شروع کی اسی بیچ میں. تو بہت تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو میں نے اس سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دھرم کو میں پڑھوں. تو کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہوئے. کچھ کنسیپٹس ابھی بھی باقی ہیں اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. کچھ کنسیپٹ ابھی بھی کلیئر ہے، جیسے کہ میں یوٹیوب پہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ایک سیکٹ مسلم ہی ہیں وہ لوگ، بٹ دے آر فرام ڈفرنٹ سیکٹس. لائک کہ کوئی وہ بتاتے ہیں، کیا وہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں، حدیث سم تھنگ ان کا نام ہے، مطلب کافی سخت ان کا اردو ہے، وہ ہیں. پھر اور وہ بریلی سے کوئی ہے، تعلق رکھتے ہیں شاید، وہ ہیں. اور ایسے الگ الگ سیکٹ ہیں سر. یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے ہیں. مجھے کافر کا مطلب یہ آپ کے چینل پہ ہی پتہ چلا کہ جو اسلام میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، جو مجھے وہ اہل حدیث یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. اب جب ان لوگوں میں سے اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں، تو میں کیا بنوں گا؟ اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا. تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں جی بھی جی، کافر ہوں. تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا. جی دیکھیے جتنے بھی سیکٹس ہیں نا،
مسلمانوں میں ایک تو جی یہ کہ سیکٹیرینزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہیں بھی، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ چیز ظاہر ہے کہ جب ایک اتنی بڑی کمیونٹی رہے گی تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین پھر ڈویژن میں تقسیم بدل جاتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن جی میں رکھیں کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کو کافر بناتا نہیں ہے، کافر بتاتا ہے. کافر بنانے اوکے اور کافر بتانے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کافر بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تم بس اب کافر ہو چکے، اللہ کے نزدیک بھی آخرت میں بھی تمہارا اب کچھ نہیں ہونے والا. گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اوکے سے لکھوا لیا کہ یہ بندہ کافر ہے. اور کافر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ تحقیق ہے کہ تم کافر ہو، میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میری تحقیق ہے آبویسلی یہ میری ایمانداری کا تقاضا ہے کہ میں اپنی اس تحقیق کے مطابق آپ کو غلط کہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اوکے مثلا انڈیا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں ایک بہت گزشتہ 150 سال سے ایک اختلاف چلا رہا ہے، دیوبندی بریلوی اختلاف. ٹھیک ہے، تو اوکے اس میں بریلوی حضرات نے دیوبندیوں کو کافر کہا کہ بھائی یہ کافر ہیں. اچھا، جی اب سوال یہ کہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گستاخی مینس بلاسفیمی، اوکے یہ انسلٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کافر ہیں. اچھا، اب اوکے دیوبندیوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بلاسفیمی کرنا کفر نہیں ہے اس لیے ہم کرتے ہیں بلاسفیمی، یہ نہیں کہا گیا. انہوں نے اپنے اوکے ڈیفینس میں یہ کہا کہ نہیں ہم بلاسفیمی کرتے ہی نہیں، ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا مسلمان وہ کافر ہے، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جی اب جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فلا 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 جگہ پر کتاب میں یہ لکھا کہ اور یہ بلاسفیمی. تو دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا. اب یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوا کہ جس میں بریلوی حضرات کو یہ لگا کہ بھئی دیوبندی حضرات نے اس کانسیپٹ کو تو مان لیا کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن کرتے بلاسفیمی ہے. دیوبندی حضرات نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کانسیپٹ کو تو مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن ہم نے بلاسفیمی کبھی کی نہیں. اب یہ اختلاف ہو گیا. اوکے اب مثلا آپ نے اسلام قبول کیا، جی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بلاسفیمی کرنی نہیں ہے، میں نے اسلام قبول اس لیے کوئی کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کروں گا. تو نہ آپ کو جی کوئی دیوبندی اسلام سے خارج کرے گا، نہ کوئی بریلوی کرے گا. کوئی کیوں کرے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو جی یہ اسی طریقے سے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں یہ اختلاف اسی لیے ہوا کہ سامنے والے کی بات کو یا تو صحیح سے سمجھا نہیں گیا یا سمجھا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. واٹ ایور ریزن، بہت سی مرتبہ پولیٹیکل ریزن ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایگوئسٹک ریزنز ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ جینیوئن ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ایک فرقہ اگر دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے تو وہ کافر بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی فرقے کے ماننے والے کو کفر کا فتویٰ دیا جائے لیکن خدا کی نظر میں وہ پکا سچا مومن ہو، بالکل ممکن ہے. اوکے اوکے اسی لیے جب آپ سو اسلام قبول جی کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے دیوبندیت قبول کر لی، میں نے بریلویت قبول کر لی، میں اہل حدیث میں نے قبول کر لیا مسلک. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین، تو اب تمہارا نام ادھر ادھر کچھ اور اوکے یہ نہیں رکھا، سیدھا سیدھا مسلمان. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور فلاں مکتب فکر بالکل یا فلاں فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے، فرقے کی بات ہی نہیں کریں گے. آپ فرقے کی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، روز جزا پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر، رسولوں پر، اور جو اس نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. جب ان چیزوں کے اوپر آپ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں. اوکے اوکے سر بٹ اگین دا کوشچن وہیں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ٹائٹل بھی کیوں دیا گیا کہ ایسا یہ انہوں نے وہی میں کہہ رہا اگر ہوں کہ کسی یہ ٹائٹل جو ہے جی یہ مسلمانوں نے دیا ہے، اسلام نے نہیں دیا ہے ٹائٹل. جب آپ دیکھیں اوکے کہ صحابہ کے دور میں پہلی جنریشن جو ہے اسلام کی صحابہ کی، دوسری جنریشن تابعین کی ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کے جی دور میں یہ ٹائٹل نہیں تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. ٹائٹل تھے ہی نہیں، مسلمان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے اوکے. تو اب اگر میں جیسا کہ مجھے وہ میرے متر ہیں، کچھ دوست ہیں میرے، انہوں نے بتایا کہ جب آپ مسلمان بنو تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا. بالکل، تو ہم بھی آپ جی سے یہ کہیں گے، ہر آدمی یہی کہے گا کہ جب آپ مسلمان بنیں تو قرآن و سنت کے اوپر چلیں، اس سے ہٹ کر کسی چیز پر نہ چلیں. یہی ہے، بالکل صحیح بتایا. اوکے سر
سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے، جیسا میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں امرجیت میرا نام ہے، امر کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں، جی تو میں میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ نام اگر آپ مسلمان ہوتے ہو تو آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ امر جو ہے مطلب مرتا نہیں، موت صرف اللہ کو نہیں آتی، باقی سب لوگ مرنے والے. تو یہ تھوڑا مجھے، اگر میں اپنا نام اتنا جلدی بدل لوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے. نہیں، آپ کو جی نام امر بدلنے بھائی، جی جی امر اسد بھائی بھائی آپ کا جو نام ہے نا، اگر اس کو آپ نے جاوید نام سنا ہے کبھی؟ ہاں صحیح. سوری سر. جاوید نام سنا ہے؟ جاوید ہاں جی سنا ہے. مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں نا جاوید، اس کا مطلب امر ہی جی ہوتا ہے. امر ہے، امر کا ترجمہ ہے وہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے، تو امر جی اور جاوید ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو جیسے جاوید نام رکھا جاتا ہے تو امر نام بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل. جی اچھا امرجیت بھائی، کیا کہتے ہیں، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. جی جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ اسلام صحیح ہے، آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ جی میں اب مانتا ہوں. میں آفٹر اسٹڈیئنگ اسلام آئی بلیو دیٹ دیر از اونلی ون ٹرو گاڈ. بالکل. اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ یس آئی اسٹڈیڈ اینڈ آئی بلیو کہ جو اللہ ہے وہ بھیجتے ہیں پیغمبر، مطلب کہ تو میسنجرس کو بھیجتے ہیں. تو بس آپ نے تو اب شہادہ کہنا ہے. آپ تو آپ کا جو بلیف ہے وہ تو مسلمانوں والا ہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کلمہ پڑھیں آپ. اور موت کا کچھ نہیں بھروسہ بھائی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ دیں. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ میں آئی ایم آلریڈی مسلم. یس ان دیکھیں، سینس، بس آپ کو ہاں وہ رائٹ. کرنا ہے. جو میں نے چند باتیں کہی تھی نا، دو باتیں ان میں سے ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر آپ مانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یس آئی جی بیفور نہیں، میرا اب یہ کی بات ہو رہی کنسیپٹ ہے. نہیں تھا. جی اب اب میں یس آئی بلیو ٹھیک. آئی ایم مرنے کے بعد آنسربل. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اپنے کرموں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے. آپ اس کو صحیح مانتے ہیں نا؟ یس تو ٹھیک ہے. تو اب بچا کیا ہے؟ جب آپ نے سب مان ہی لیا تو اب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں. چونکہ اسلام جو ہے قبول کرنا، ایک تو یہ کہ دل سے ماننا، اس کو بولتے ہیں ہم افرمیشن انگلش میں، عربی میں بولتے ہیں تصدیق. تو تصدیق یہ دل کی بات ہے جو آپ نے اس کا اظہار کیا. دوسرے اقرار یعنی ایکنالجمنٹ. تو اب افرمیشن اوکے. موجود ہے، اب ایکنالج کرنا ہے. ایکنالج کر کے آپ مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اب یہ کہ آپ اپنا نام امر ہی رکھنا چاہتے ہیں، امر رکھ سکتے ہیں، جس طرح جاوید نام ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو اسلامی زندگی گزارنی ہے. وہ اسلامی زندگی کیا ہے کہ آپ کو خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے. خدا کے حقوق کیا ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، ایک سال ہوگی اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے، غریبوں میں چیریٹی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر اتنی وسعت ہوئی آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اور پیسہ دیا تو آپ حج بھی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کوئی برائی کا کام نہیں کریں گے، آپ معاشرے کے اندر کرپشن نہیں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے بندوں کے حقوق میں آتے ہیں. تو یہ والی زندگی آپ گزارنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہونا چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ بسم اللہ کریں، آج کلمہ پڑھ لیں. اور کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے. تو بیفور اٹس ٹو لیٹ آپ کو جو ہے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، اگر آپ اسلام کو حق سمجھتے ہیں. یس سر. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی ہے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ ذریعہ بنے گا، وہ چیز ٹھیک ہوگی. لیکن آپ ایٹ لیسٹ کیا کہ کلمہ تو پڑھیں. جی جی ایکچولی تو دس از کوئی ویری بالکل بگ کوئی ون فورس نہیں فار ہے آپ کے می اوپر، اینڈ آپ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے. جس دن آپ اگر ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پڑھ لیں، آپ ابھی نہیں تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لیجیے، سوچنا چاہیں سوچیں، کوئی فورس نہیں ہے. لیکن ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. سر اسی ریگارڈ میں ایک اور کوشچن جی کہ سمجھ لیجیے، جیسا میں آئی ریئلی بلیو دیٹ پیغمبر صاحب جو تھے وہ جی he was a true messenger. I really believe after reading جی his biography, I believe he was a true messenger. ہوں And I also believe that there is one supreme God, there is one
God who is worthy of worship. But still, I am not doing any prayer like Muslims performing. So, अगर मुझे अब ऐसा हो जाता है, मेरा डेथ हो जाता है सर, जी। तो व्हाट विल मीन्स मैं मतलब मैं दिल से तो ये मानता हूँ, तो एम आई मुस्लिम और व्हाट? मैं वही कह रहा हूँ, देखें आप दिल से मानते हैं, हमें नहीं पता कि आप दिल से क्या मानते हैं। तो खुदा फिर फैसला करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप दिल से कितना, कैसे और कितना सच मानते हैं। ये आपका और फिर खुदा के दरमियान मामला होगा। हम आपको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप मुसलमान हैं। आपने हमारे सामने कलमा नहीं पढ़ा, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, ठीक है? ये आपका और गॉड का मामला होगा, हमें नहीं पता। दुनिया को बताने के लिए, देखें इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। मसलन अगर आपको ये मजबूरी है कि यार मैं अगर कलमा पढ़ूंगा ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मैं मुआशरे से कट जाऊंगा, मेरा बॉयकॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पब्लिकली कलमा नहीं पढ़ सकता, तो ये एक मजबूरी है। ठीक है, आपने चुपचाप कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लामी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज आपसे ये कहा जा रहा है, मसलन कोई आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है कलमा पढ़ो, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो फिर ये कुफर है, फिर आपका इस्लाम मोतबर नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सक्यूज है या नहीं है। Okay, this is very big moment for me, जी। and I'm actually sweating and shivering. Goosebumps are coming. Like तो अगेन मैं फिर कहूँगा मेरे भाई, पढ़ें इंशाल्लाह कलमा, और फिर देखी जाएगी जो होगा। क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तो फिर उस चीज़ को एतराफ़ करने में कोई वो नहीं है, सबको बताने में कोई वो नहीं है। जब आप मानती हैं दिल से तो बोलें सबसे खुल के। जी। तो जी, बगैर बिल्कुल किसी मान प्रेशर के जब आप कहेंगे कि कलमा पढ़ा दिया जाए तो हम आपको कलमा पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई प्रेशर। तो अगर ये बात है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, कहिए अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह व्हाट इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, कोई व्हाट सर? लायक वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। None is worthy of worship, like that, Right, none is worthy of worship other than Allah. other than Allah, And I testify and I testify that Muhammad, peace be upon that him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. is his last and final messenger. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, मुबारक, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आप माशाअल्लाह मुसलमान हैं आज से, और अल्लाह ताला आपको स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी दे, और ये लम्हा लाइफ चेंजिंग है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे बढ़कर एक इंसान के साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए ये बहुत इमोशनल मौका है। और जब एक Yes, sir, इंसान I'm को crying सच्चाई, right now. जी I हाँ was बिल्कुल, running after it. I was like just I used to think always एक रिलीजन ऐसा भी है वर्ल्ड में, वो बोलता है कि सबको तुम अच्छा रहो, तुम अच्छा आदमी बनो। ये उसको क्या मिलता होगा? अल्लाह को क्या मिलता है इसमें कि वो अल्लाह बोलता है तुम अच्छा आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो। ये अल्लाह को क्या मिलता है इसमें? तो ये बहुत मुझे बात पसंद आया कि मेन वो बोलता है कि उसमें इंटरेस्ट वाला काम नहीं करो, जो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, आपको पता हो। सही, और कितना उसकी वजह से कितना लोग मैंने देखा है बर्बाद हो गया। जी जी जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। उसको क्या मिलता होगा कि वो इतना अच्छी बात बताता है वो लोगों को? इसलिए कि वो इंसानियत से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इंसानियत जो है वो अपनी बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाए, उसकी बात मानकर।
یہ ہے. تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی اپنے اس اعتبار سے کہ آج آپ کا ریکارڈ بالکل یہ دیکھیے کلین سلیٹ کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. تو آج آپ ہم سے بہتر ہیں. تو میں اس کی مبارکباد آپ کو دینا چاہوں گا، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میرے فادر کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جی آپ کے پیروں کو جمائے رکھے، اور آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ صحیح سمجھ دے، اور آپ اس سمجھ کے اوپر چلیں. اور بہت سے سوالات کوشچنز آئیں گے دن رات آپ کے سامنے. نیور بی ورڈ، ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. Is there any contact info, sir? If I need it, I can contact. میرا ای میل تو آج کل ذرا سا بند چل رہا ہے، اگر کسی اور کا کوئی ای میل ہو تو وہ دے دیا جائے. مفتی عبداللہ منہاج صاحب آپ کا، یا عاصم افتخار صاحب جس کا بھی مجھ پر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. پرائیویٹ چیٹ میں دے دیجیے آپ اپنا ای بالکل، میل. جی کسی کا بھی ای میل دے، جی میرا دینا چاہے میرا دے دیجیے، جی چینل پر ہے. جی ہاں، ابو بس ذر آپ رسپانڈ کمنٹ کر کا ان کے دیجیے، میں اس چینل کو پر شو ہے. کر دیتا ہوں. ابو ذر اور بھائی مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا بھی ای میل آپ کو مل جائے گا پرائیویٹ چیٹ میں. تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی انشاءاللہ ای میل کر سکتے ہیں، کوئی کویشچن ہو. اور اسلام کو اب سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر، مجید بہت بھائی، اس اللہ کو تعالیٰ آپ اسٹڈی کو کر کے اس استقامت کو نصیب فرمائے. اس سے جی بہت اسٹڈی کر کے اس پہ پہنچا. تو الحمدللہ. اس کو میں اتنا آسانی سے چھوڑوں گا نہیں. اس کو ایک بالکل اچھا چھوڑنا ہی مسلمان نہیں میں بن کے بتاؤں ہے. گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو پوری زندگی سیدھے اور سچے راستے پر چلائے رکھے، اور آخرت میں جنت نصیب کرے. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ تھینک بہت یو بہت. ویری مچ. شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا. کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے.